کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ رات کے شروع ہی میں کر لیا تھا۔ وہ تمام رات تلوار لیے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ ان کا ارادہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان سے باہر نکلیں گے تو اچانک ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر ڈالیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق نہ اٹھے تو کفار مکہ نے مکان کے اندر جھانکا۔ آپ کے بستر پر حضرت علی کو چادر اوڑھے سوتے پایا۔ کفار مکہ نے سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آرام فرما رہے ہیں اور اطمینان سے کھڑے نگرانی کرتے رہے۔ جب صبح ہو گئی اور اجالا ہو گیا تو حضرت علی اٹھے، چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی اور کھڑے ہو گئے۔ کفار اب بھی جھانک رہے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی کو اٹھتے دیکھا۔ انہیں حیرت کے ساتھ غصہ بھی آیا۔ جنہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت علی مکان سے باہر نکلے۔ کفار مکہ نے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ان کفار میں عام لوگ نہ تھے بلکہ ابو جہل، ابو سفیان، ولید، عتبہ، آس جماع، ابو البختر، نظر، حکیم، شیبہ جیسے معجز لوگ تھے۔ ابو سفیان نے ڈبٹ کر کہا، علی بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ حضرت علی نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں ہے، میں تمہارے سامنے ساری رات سوتا رہا ہوں، تم سب نگرانی کرتے رہے ہو، تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم ہوگا۔ کفار کو آپ کے جواب پر بڑا غصہ آیا۔ ابو جہل نے کہا، علی تم ضرور جانتے ہو کہ وہ کب اور کہاں چلے گئے۔ اگر تم ہم کو بتا دو تو ہم تم کو مکے کا حکمراں بنا دیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، میں جس حال میں ہوں بہتر ہوں، خدا جس حال میں رکھے راضی ہوں، مجھے پریشان نہ کرو، چھوڑ دو، صبح کی نماز کا وقت قضا ہو رہا ہے۔ ابو لہب نے ایک تماچا مار کر کہا، علی جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہ بتاؤ گے رہا نہیں ہو سکتے، ہم تم کو قید کر دیں گے۔ اگر تم اپنی ضد پر قائم رہے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی جوان تھے، اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہیں بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے بگڑ کر کہا، اے ججا غنیمت جانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کو تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، ورنہ میری تلوار میان سے نکل کر تمام حمایتیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی۔ ابو سفیان نے بگڑ کر کہا، ذرا سی زبان اور گج بھر کی بات، علی اپنی جان سے دشمنی نہ کرو، بتا دو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت علی اب بھی نہیں گھبرائے، گرج کر بولے، دور ہو جاؤ کمبختو، تم مجھے ڈراتے ہو، تم نہیں جانتے کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے مرعوب نہیں کر سکتی۔ ابو جہل کو سخت غصہ آیا۔ اس نے آپ کے سر کے بال پکڑ کر کھینچے اور ولید اور ابو سفیان نے آپ کو گھونسوں سے مارنا شروع کیا۔ حضرت علی نے کہا، بے رحمو بے دردو، خدا تمہارے ظلموں کو دیکھ رہا ہے، تم بہت کچھ پھل پھول گئے، اب تمہاری تباہی کا وقت آ رہا ہے، تم مرو گے اور بے کسی کی موت مرو گے، تمہارے لیے آنسو کوئی بھی نہ بہائے گا۔ لوگ جانتے تھے کہ حضرت علی کی بد دعا کھالی نہیں جاتی۔ وہ ڈر گئے اور انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ ابو جہل نے کہا، یہ بہت برا ہوا کہ محمد بچ کر نکل گئے، ہم اب تک اپنے تمام منصوبے میں ناکام رہے۔ ابو سفیان نے کہا، چلو یہ دیکھیں کہ وہ تنہا گئے ہیں یا ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ لے گئے ہیں۔ ولید نے کہا، میرا خیال ہے کہ دونوں گئے ہوں گے، پھر بھی آؤ ابو بکر کے مکان پر چل کر اطمینان کر لیں۔ سب اس بات پر متفق ہو گئے، وہاں چلے۔ حضرت ابو بکر کے مکان پر پہنچے، کچھ دیر باہر کھڑے رہے، پھر سب مکان کے بھیتر گھستے چلے گئے۔ ابو جہل نے اسما سے کہا، اسما تمہارے والد کہاں ہیں؟ اسما پر کسی کا رعب نہ پڑا۔ انہوں نے بغیر ڈرے کہا، مجھے خبر نہیں ہے۔ ابو جہل نے غضبناک ہو کر اس زور سے تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالی نکل کر گر گئی۔ حضرت اسما کو جوش آ گیا اور انہوں نے غیظ و غضب میں بھر کر کہا، ابو جہل شرم کرو، مرد ہو کر عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہو، نہیں جانتے ہو کہ غیرت مند عورت اینٹ کا جواب پتھر سے دیا کرتی ہے، تمہارے تماچے کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جاتا، مگر اس وجہ سے معذور ہوں کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھانے سے منع کر دیا ہے۔ ابو جہل نے کڑے تیوروں کو دیکھ کر کہا، اتنی جرت؟ حضرت اسما نے کہا، جرت دیکھنا چاہتے ہو تو تلوار لو اور سامنے آ جاؤ۔ یہ کہتے ہی حضرت اسما مکان کے بھیتر گھس گئیں اور تلوار اٹھا لائیں۔ میان سے کھینچ کر حضرت اسما نے کہا، اب بتاؤ کون مجھ پر تلوار اٹھانے کی جرت کرتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، اے قریش کی غیرت مند لڑکی، تیری ہمت تعریف کے قابل ہے،
تو بہادر ابو بکر کی دلیر لڑکی ہے۔ قوم کو ایسے ہی بہادر لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ابو جہل نے غلطی کی، شیرنی کو لومڑی سمجھ کر چھیڑا۔ چلو واپس چلو اور ان دونوں کو تلاش کرو، بیکار وقت برباد نہ کرو۔ تمام لوگ وہاں سے چل کر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر مکہ کے چاروں اور راستوں پر دوڑ گئے۔ تمام دن گھوڑے دوڑتے رہے لیکن ان دونوں کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شام کے وقت سب ناکام واپس ہو گئے، جاسوس لگا دیے گئے۔ پتہ لگاتے لگاتے وہ کوہ سور تک بھی جا پہنچے، اس غار کے مہانے پر بھی پہنچ گئے جس میں یہ دونوں حضرات چھپے ہوئے تھے۔ اندر اتنا اندھیرا تھا کہ کوئی چیز نظر نہ آتی تھی، پھر بھی وہ بڑے غور اور توجہ سے اپنی تلاش جاری کیے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر غار سور میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر چلے اور پوری خاموشی سے کوہ سور کی طرف روانہ ہوئے۔ دونوں چپ چاپ چلے جا رہے تھے کیونکہ کفار سے پیچھا کرنے کا ڈر تھا، اس لیے کسی قدر تیزی سے چل رہے تھے۔ آخرکار وہ چڑھتے چڑھتے کوہ سور پر چڑھ گئے۔ یہاں پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب کوئی اندیشہ نہیں رہا، صبح سے پہلے ہی اس میں جا چھپیں گے۔ دونوں بڑھے اور غار سور کے کنارے پر جا کھڑے ہوئے۔ غار میں بہت اندھیرا تھا، اس کے اندر شاید ہی کبھی کسی انسان کا دخل و گزر ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر داخل ہونے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے، یہ غار نہ جانے کتنے دنوں سے ناصاف ہے، نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کتنے کیڑے ہوں گے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر کو ٹٹولنے پر معلوم ہوا کہ غار سور تمام کوڑا کرکٹ وغیرہ سے بھرا پڑا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر کے باہر نکال کر ایک دوسرے غار میں پھینکنا شروع کر دیا۔ یہ کام تو معمولی تھا لیکن تھا بڑا خطرناک۔ ایسی جگہ اکثر زہریلے جانور رہا کرتے ہیں، کسی بچھو یا سانپ یا دوسرے زہریلے جانور کا ہونا اور کاٹ لینا بالکل ممکن تھا، پر حضرت ابوبکر کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ برابر غار کی صفائی میں لگے تھے۔ 1 گھنٹے کی محنت کے بعد انہوں نے غار کو بالکل صاف کر دیا۔ اب انہوں نے غار کا جائزہ لینا شروع کیا، ہر چٹان اور ہر پتھر کو ٹٹولا۔ انہیں بہت سے سوراخ معلوم ہوئے، چونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سوراخ خالی ہیں یا ان کے اندر کیڑے مکوڑے چھپے ہوئے ہیں، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے تمام سوراخوں کو بند کرنے کا ارادہ کیا، پر سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز آپ کے پاس نہ تھی۔ کسی طرح تمام سوراخوں کو آپ بند کرنے میں کامیاب ہو گئے، پھر بھی ایک رہ گیا۔ آپ نے سوچتے سوچتے یہ ترکیب نکالی کہ اس پر اپنا انگوٹھا لگا لیا جائے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور آرام فرمانے لگے، اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں انگوٹھا کا سوراخ پر تھا۔ اس سوراخ میں ایک کالا سانپ چھپا ہوا تھا۔ اس نے حضرت ابوبکر صدیق کے انگوٹھے کو ڈس لیا۔ تکلیف سے وہ تلملا اٹھے، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور ان کے آواز نکالنے سے آپ کے نیند میں خلل پڑ سکتا تھا، اس لیے کسی آواز اور حرکت کے وہ اس تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جاگے تو حضرت ابوبکر کے چہرے سے ان کی تکلیف کو بھانپ لیا۔ پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری بات بتا دی تو آپ نے فرمایا، دیکھوں کہاں کاٹا ہے۔ حضرت ابوبکر نے سوراخ پر سے انگوٹھا اٹھایا تو فوراً ہی سانپ نکل کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سانپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے کالے سانپ، تو نے میرے دوست کے انگوٹھے پر ڈس کر مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ سانپ بہت ہی کالا اور خوفناک قسم کا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیکھ کر جھکا اور غار سے باہر نکل کر چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے پر مل دیا۔ خدا کی شان، جلن فوراً جاتی رہی۔ اس کے بعد دونوں آرام فرماتے رہے۔ جب سورج ڈوب گیا اور چاروں طرف اندھیرا پھیل گیا، حضرت ابوبکر کے غلام عامر بکریوں کا ریوڑ لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر باہر نکلے۔ عامر نے ترنت دودھ دھو کر حضرت ابوبکر کو تھما دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وہ پیالہ بڑھا دیا۔ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پھر دونوں سیراب ہو گئے۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن ابوبکر اور حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ دونوں نے قریب آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابوبکر کو سلام کیا۔
حضرت اسما کھانا لائی تھیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹے کچھ کفار قریش کے حال سناؤ، آج کا پورا دن ان کے لیے کیسا بیتا؟ حضرت عبداللہ نے بتایا، پیارے باپ، صبح کے وقت جب حضرت علی بستر پر سے اٹھے تو کفار نے انہیں گھیر لیا۔ ان سے پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے لا علمی ظاہر کی تو ان کو بڑا غصہ آیا، حضرت علی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے قید کیا، پھر کچھ سوچ سمجھ کر آپ کو رہا کر دیا۔ تمام کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے بہت حیران تھے۔ وہ سب ہمارے مکان پر آئے تھے، میں گھر پر موجود نہ تھا، اسما تھی۔ وہ اسما سے پوچھنے لگے، تیرا باپ کہاں ہے؟ اس نے کہا، مجھے خبر نہیں۔ ظالم ابو جہل نے غصے میں آ کر ایک زور کا تماچا مارا، جس کے لگنے سے اس کے کان کی بالی گر گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سنتے ہی جوش آ گیا، بولے، بدبخت ابو جہل، تیری موت تیرے سر پر منڈلا رہی ہے۔ حضرت اسما سمجھ گئیں کہ ابا جان کو تماچا لگنے کا حال جان کر تکلیف پہنچی ہے، اس لیے وہ جلدی سے بول پڑی، ابا جان، ابو جہل نے دھیرے سے تماچا مارا تھا۔ ابو بکر نے جوش میں بھر کر کہا، مگر اس ملعون کو میری بچی کے مارنے کا کیا حق تھا؟ کاش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلوار اٹھانے کا حکم دیا ہوتا تو میں اس بزدل مردود سے جا کر انتقام لیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائی، ہمارا اور تمہارا اور مسلمانوں کا بدلہ خدا لے گا، خدا کے سپرد کرو، وہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم پڑ گئے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے خدا کے سپرد کر دیا، خدا میری بیٹی کا بدلہ لے گا۔ اچھا عبداللہ، پھر کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ نے کہا، جب انہیں آپ دونوں کا پتہ نہ چلا تو تمام مکہ والوں کو کھوجنے اور تلاش کرنے کا حکم دیا۔ لوگ ہر طرف دوڑے، اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار ہو کر دور تک گئے، پر سب ناکام رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ ناکام ہی رہیں گے۔ اب یہ سب بیٹھ گئے اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ سے کہا، پیارے بیٹے، آؤ اور اپنی بہن کو بھی لے جاؤ، کل رات کو پھر آنا اور کفار قریش کی تمام رپورٹ سنانا۔ حضرت عبداللہ اور حضرت اسما دونوں سلام کر کے چلے گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد حضرت ابوبکر نے عامر سے کہا، عامر، تم بکریوں کا ریوڑ لے کر ان کے پیچھے اس طرح سے لے جاؤ جس سے کہ ان دونوں کے پیروں کے نشان مٹ جائیں۔ عامر نے کہا، ایسا ہی ہوگا میرے حضور۔ اب عامر ریوڑ کو لے کر سب کے چلے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک صاف چٹان پر چادر بچھا کر رات بھر آرام فرماتے رہے۔ صبح میں جاگے، ضرورتیں پوری کیں اور صبح کی نماز پڑھ کر پھر غار ثور میں جا چھپے۔ جب سورج نکلنے لگا تو دونوں نے دیکھا کہ ایک بڑی مکڑی نے غار کے منہ پر آ کر جالا بنانا شروع کیا۔ جب جالا تان کر اس نے تمام غار کا منہ ڈھک لیا تو ایک اور چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہی دو کبوتر آئے اور غار کے قریب گھونسلہ بنانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر کہا، اے ساتھی، تم نے خدا کی حکمت دیکھی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں دیکھی، مکڑی کا جالا تن کر چلے جانا، کبوتروں کا گھونسلہ بنانا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ٹھیک سمجھا، خیال ہوتا ہے کہ کفار قریش پھر ہماری کھوج میں اس طرف آنے والے ہیں، اس لیے قدرت نے ہماری حفاظت کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت ابوبکر بولے، لیکن ایک کمزور مکڑی کا جالا بنانا اور جنگلی کبوتروں کا گھونسلہ بنانا، اس سے ہماری کیا حفاظت ہو سکتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا اپنی حکمت کے بھید کو خود ہی جانتا ہے، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہنے والے ہی تھے کہ کبوتر فڑفڑائے اور اڑ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار، دشمن نہ پہنچے۔ اب دونوں چپ ہو گئے۔ انہیں غار کے باہر بھاری قدموں کی آواز سنائی دی۔ اس وقت سورج سر پر چمک رہا تھا، لو بھی چل رہی تھے اور دھوپ بھی تیز تھی، پر غار کے بھیتر اب بھی اندھیرا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش بیٹھے قدموں کی چاپ سن رہے تھے۔ آواز بڑھتی ہوئی آ رہی تھی، یہ بہت سے لوگوں کے قدموں کی چاپ تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے دھیرے سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سر پر آ پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ ہو گئے۔ اب قدموں کی آواز اتنی قریب آ گئی تھی کہ لگا دشمنوں نے انہیں کھوج لیا ہے اور ان کی تلاش میں غار ثور تک آ گئے ہیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے گھبرا کر سر اٹھایا اور اوپر نظر کر کے دیکھا تو ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان سامنے کھڑے تھے۔ اس طرف ان کے پیٹ تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہی آ گئے، اگر یہ آپ اپنے پاؤں کی طرف نظر کر لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بالکل نہ ڈرو، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، جب ہمارے ساتھ خدا ہے تو کسی کا کیسا ڈر۔ حضرت ابوبکر کچھ کہنے والے ہی تھے کہ کسی نے کہا، ایک قریش کے سردار ہو، اس سے آگے پتہ نہیں چلتا، یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی یہیں کہیں چھپ گئے ہیں یا آسمان پر اڑ گئے ہیں۔ ابو جہل نے کہا، یہیں تلاش کرو، یہیں کہیں چھپے ہوں گے، آسمان پر اڑ کر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد آواز بند ہو گئی، صرف قدموں کی چاپ سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر سمجھ گئے کہ لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد کسی نے کہا، تمام پہاڑیاں چھان ماری، کہیں پتہ نہیں ملا، نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے۔ ابو سفیان کی آواز آئی، ہم نے پہاڑ کا چپا چپا چھان مارا، وہ اس جگہ نہیں ہے، سراغ رسانوں نے ہم کو دھوکہ دیا ہے۔ عجب نہیں جو یہ ان دونوں سے مل گئے ہوں اور ہم کو دھوکہ دے کر دوسری طرف لے آئے ہوں۔ ابو جہل نے کہا، مجھے ان سراغ رسانوں پر اطمینان ہے، یہ ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ایک سراغ رساں نے کہا، حضور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ پیروں کے نشان کا سراغ لگاتے ہوئے ٹھیک طور پر لائے ہیں، مگر یہاں آ کر نشان غائب ہو گئے ہیں۔ ولید نے کہا، اس غار میں تو دیکھو، شاید اس غار کے اندر چھپے ہوں۔ حضور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر بے چین ہو اٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشارے سے تسلی دی۔ باہر ابو جہل ولید کا جواب دے رہا تھا کہ یہ غار تو برسوں سے خطرناک حالت میں پڑا ہے، کوئی انسان اس میں گھسنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ابو سفیان بول پڑا، کیا تم نے مکڑی کا جالا نہیں دیکھا؟ اگر کوئی انسان غار کے اندر داخل ہوتا تو یہ جالا صحیح سالم رہتا، دیکھو ایک تار بھی نہیں ٹوٹا ہے۔ ابو لہب بولا، ولید کی تو عقل ماری گئی ہے، نہ کبوتروں کا گھونسلہ نظر آیا، نہ گھونسلے سے اڑنے والے کبوتر دکھائی دیے، بھلا بختی کا بھی کوئی ٹھکانہ ہے؟ آؤ وہ یہاں نہیں ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کہاں چلے گئے۔ ولید منہ بنا کر رہ گیا۔ تمام کفار نامراد واپس لوٹ آئے۔ جب وہ دور نکل گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں خدا ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور مدد بھی۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں سے بے نیاز ہو کر صرف خدا کی طاقت پر بھروسہ کرے، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک صحیح فرمایا، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کفار کے اتنے قریب اور اس درجہ سامنے تھے کہ اگر وہ ایک قدم آگے بڑھ کر غار کے بھیتر جھانکتے تو ہم ان کی نظر میں آ جاتے، پر خدا کو ہماری حفاظت منظور تھی، اس لیے ایسی وجہیں پیدا کر دیں کہ کفار دھوکہ کھا کر واپس چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے خوف و خطر آرام کرو۔ دونوں غار کے اندر چادریں بچھا کر پڑ گئے۔ سورج ڈھلنے پر اٹھے، غار سے باہر نکلے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اس وقت سورج بڑے زور سے چمک رہا تھا، دھوپ بڑی تیز تھی، گرم ہوا کے جھلسا دینے والے جھونکے چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کسی بلند چٹان پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر ڈال کر رکھو کہ عامر یہیں کہیں ریوڑ چرا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا کہا ہے۔ ایک اونچی چٹان پر چڑھ گئے۔ کوہ سور پر بہت ہی کم پیڑ تھے، سورج کی گرمی کسی پیڑ کو اگنے ہی نہ دیتی تھی، ننگا پہاڑ تھا اور جھلسی ہوئی چٹانیں تھیں۔ حضرت ابوبکر سب سے اونچی چٹان پر چڑھ گئے، انہوں نے گھوم پھر کر چاروں طرف نظر ڈالی، ہر طرف گرم ہوائیں چل رہی تھیں۔ انہوں نے یثرب کی طرف دیکھا تو ادھر سے ایک سارنی سوار تیزی سے چلتا ہوا ادھر کی اور آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عامر کا کچھ پتہ نہیں، ہر طرف تیز ہوائیں چل رہی ہیں، البتہ یثرب کی طرف سے ایک سارنی سوار آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ ہماری ہجرت کی خبر یثرب پہنچ چکی ہے، اس لیے یثرب والے انتظار کر رہے ہیں، ممکن ہے ہمارے نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کا کوئی قاصد آ رہا ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی میرا بھی خیال ہے، سوچ رہا ہوں کہ پہاڑ سے نیچے اتر کر اس سارنی سوار کو روک لوں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک تو اندیشہ ہے کہ کہیں کفار کسی پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے نہ ہوں، دوسرے ممکن ہے کہ جس قاصد کو ہم مسلمان سمجھ رہے ہیں کفار کا قاصد ہو، آؤ ہم غار کے اندر چھپ جائیں، یہاں دھوپ کی گرمی تکلیف دے رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلیے، دونوں غار کے اندر داخل ہوئے اور چادروں پر جا بیٹھے۔ دیر تک دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کچھ عرصہ گزرنے پر انہوں نے کسی کے قدموں کی چاپ سنی، دونوں چونکے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا معلوم ہوتا ہے پھر کوئی آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آ رہے ہیں، شاید دو آدمی ہیں، آواز قریب آتی جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تلوار چلانے کی اجازت دیجیے، آخر ہم کب تک چھپے رہیں گے اور کب تک ڈرتے رہیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خدا کا حکم نازل نہ ہو ہم کو تلوار نہ اٹھانا چاہیے، دیکھو پردے غیب سے کیا ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر نظر کی، انہوں نے عامر کو سامنے کھڑے دیکھا، وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا عامر تم ہو، کیسے آئے؟ غار کے اندر چلے آؤ۔ عامر غار کے اندر گیا اور بتایا کہ یثرب سے یہ قاصد آیا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے بلا لو۔ عامر واپس گئے اور اسے بلا لائے۔ یثربی مسلمان نے آتے ہی آپ کو سلام کیا۔ آپ نے پوچھا تم چلچلاتی دھوپ اور گرم ہوا میں کیسے آئے؟ اس نے بتایا یثرب کے تمام مسلمان آپ کے آنے کے انتظار میں ہیں، ہر دن یثرب سے نکل کر شام تک آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ جب آپ نہ آئے اور مدت بیت گئی تو مجھے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یثرب کے مسلمانوں کا شکر گزار ہوں، افسوس ہے کہ میں اس وقت ایسی حالت میں ہوں کہ تمہارا ستکار بھی نہیں کر سکتا، پہاڑ کے اندر چھپا ہوا ہوں، میرے بھائی میری قوم میرے قتل پر تلی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ میں یثرب جاؤں، اور الگ بات ہے کہ خدا کی مدد میرے ساتھ ہے، اگر اس کی مرضی ہوئی تو پرسوں یثرب کی طرف چل پڑوں گا، اگر تم ٹھہرنا نہ چاہو تو چلے جاؤ، یثرب والوں سے کہہ دو کہ میں آ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر سے کہا انہیں خوب دودھ پلاؤ اور جب یہ روانہ ہو جائیں تب تم رات کو آنا۔ عامر قاصد کو لے کر روانہ ہوئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان دونوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ جب دن ڈوب گیا تو مغرب کی نماز غار ہی میں پڑھ کر باہر آ گئے۔ کچھ دیر چٹان پر بیٹھے تھے کہ عامر ریوڑ لے کر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ قاصد دودھ پی کر اسی وقت چلا گیا تھا۔ تمام دن حضرت ابوبکر نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، اس لیے دونوں کو بھوک اور پیاس معلوم ہو رہی تھی۔ دونوں نے تھوڑا تھوڑا دودھ پیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر سے پوچھا کیا تم نے دن میں کفار قریش کو دیکھا؟ عامر نے بتایا اے میرے مالک، آج دن بھر میں پہاڑ کے دامن ہی میں بکریاں چراتا رہا ہوں، میں نے قریش کے سرداروں کو پہاڑ پر آتے دیکھا تھا، میں ڈر گیا کہ وہ ظالم آپ کا سراغ نہ لگا لیں، میں بھی کان لگا کر بیٹھ گیا۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے آپ کو پکڑا تو میری تلوار ان کے سروں پر پڑے گی۔ میں نے تلوار کو چمکا بھی لیا تھا، پر خدا کا شکر ہے کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی، اور ادھر ادھر دیکھ کر لوٹ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرا ارادہ ہوا کہ دودھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچوں، لیکن قسمت نے ایسا نہ کرنے دیا۔ تم نے بہت اچھا کیا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیونکہ تمہارا اس وقت آنا بہتر نہ تھا۔ عامر نے بتایا کہ قاصد کو بھی لے کر اسی وقت حاضر ہوا جبکہ کفار مکہ شہر میں چلے گئے تھے۔ پھر حضرت عبداللہ اور اسما دونوں آ گئے۔ حضرت اسما نے بڑھ کر کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ سے پوچھا آج کی رپورٹ کیا ہے؟ آج بھی کفار و مشرکین تمام جنگلوں کی خاک چھانتے پھریں۔ حضرت عبداللہ نے بتایا دوپہر کے وقت مکہ میں واپس آئے، عصر کے وقت انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کر مشورے کے اور قرار پایا کہ جو کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لے آئے اسے 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت اس انعام کا اعلان کر دیا گیا۔ انشاءاللہ کفار اپنے ارادے میں ناکام رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین سے بات کہی اور بتایا کہ اب ہمیں کل رات کو یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، تو کیا میں عبداللہ سے کہوں کہ کل وہ رات کو 2 اونٹنیاں لے آئیں اور عبداللہ بن اریقط کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ رات کو اپنے اونٹ لے کر وہ رہبری کے لیے آ جائے،
ہاں ان کو ہدایت کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میرے بیٹے، تم نے باتیں سن لی، کل ان پر عمل کرنا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا، پھر بیٹی اسما سے مخاطب ہو کر کہا، کل تم ستو اور کھجوریں تھیلے میں بھر کر لانا، میرے کپڑے بھی لیتی آنا۔ دونوں نے ایک ساتھ کہا، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد حضرت عبداللہ اور اسما گھر کو لوٹ گئے۔ عامر ان کے پیچھے ریوڑ لے کر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ریوڑ لے کر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی اور ایک چٹان پر سونے کے ارادے سے لیٹ گئے۔ صبح آنکھ کھلی، ضرورت فارغ ہوئے، نماز پڑھی اور پھر غار میں جا گھسے۔ صبح سے دوپہر تک غار میں بیٹھے رہے۔ جب سورج ڈھل گیا اور ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تو وہ دونوں نماز میں لگ گئے۔ ابھی یہ نماز پڑھی رہے تھے کہ عامر دودھ لے کر آ گیا۔ اس نے دودھ ایک طرف رکھ دیا اور خود بھی نماز پڑھنے لگا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت ابوبکر نے عامر سے پوچھا، کہو آج تو کفار اس طرف نہیں آئے؟ نہیں، عامر نے جواب دیا، بلکہ آج کچھ لوگ یثرب، طائف اور دوسری سمتوں میں گئے ہیں۔ عام طور سے کفار آج کھوجنے نہیں نکلے، شاید وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی لگتا ہے، عامر نے جواب دیا۔ پھر دونوں نے دودھ پیا اور دودھ پی کر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عامر دیکھتے رہو کہ کفار مکہ کہاں جاتے ہیں، اور اس بات کا خاص طور سے خیال رکھنا کہ یثرب کی طرف کتنے لوگ جاتے ہیں۔ آگے کہا، آج رات ہم سب یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور تم کو بھی ساتھ چلنا ہوگا۔ بہت اچھا، عامر نے جواب دیا۔ عامر چلا گیا اور دونوں بزرگ غار سے باہر آئے اور ایک صاف سی چٹان پر بیٹھ کر عبداللہ کا انتظار کرنے لگے۔ آج سفر 14 نوی کی 30 تاریخ تھی۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جھلسی ہوئی چٹانیں بڑی ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔ آسمان پر ستارے تیر رہے تھے۔ ان کی روشنی اتنی ہلکی تھی کہ زمین کے رہنے والے اس سے فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عبداللہ اور اسما آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ آج کفار مکہ کا کیا کرتے رہے؟ کفار مکہ کے بڑے تو تھک ہار کر بیٹھ گئے ہیں، پر مفلس اور لالچی قسم کے لوگ گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر تمام دن مارے مارے پھرتے رہے، یہاں تک کہ ان کا جوش بھی ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم نے عبداللہ بن اریقت سے کہہ دیا تھا کہ اونٹنیوں کو لے کر آ جائے؟ کہہ دیا تھا، عبداللہ نے جواب دیا اور بتایا کہ وہ تمام دن تیاریاں کرتا رہا ہے، یقین ہے کہ وہ اب آتا ہی ہوگا۔ اسی وقت عامر ریوڑ لے کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی دودھ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ جب آپ دودھ سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن اریقت اونٹنیاں لے کر آ گئے اور ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، عبداللہ تم تیار ہو کر آ گئے؟ جی ہاں، میں تیار ہو کر آ گیا ہوں۔ عبداللہ بن اریقت نے جواب دیا، کسی آدمی نے تم کو آتے تو نہیں دیکھا؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا، نہیں، عبداللہ کا جواب تھا۔ کسی سے تم نے باتوں باتوں میں ہم لوگوں کی روانگی کا ذکر تو نہیں کیا؟ یہ دوسرا سوال تھا۔ نہیں، عبداللہ نے جواب دیا، ایسی گری حرکت کی امید مجھ سے نہ کریں۔ صحیح کہا، ابو بکر نے تصدیق کر دی۔ عبداللہ بن اریقت نے پھر کہا، میرے خیال میں ہم کو جلد روانہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم ابھی چل دیں تو دن نکلنے تک کافی دور نکل جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سامان عبداللہ اور اسما لائے ہیں انہیں لا دو اور فوراً روانہ ہو جاؤ۔ بہت بہتر، حضرت ابوبکر بولے اور اونٹنیاں بٹھا کر سامان لادنا شروع کیا۔ سامان ہی کیا تھا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ چادریں، کمبل، 2 تھیلے، ایک ستو کا، ایک کھجور کا، اور بس یہ سامان تھا ان بزرگوں کا۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار ہوئے، دوسری پر حضرت ابوبکر بیٹھے۔ انہوں نے عامر کو اپنے پیچھے سوار کیا اور تیسرے اونٹ پر عبداللہ بن اریقت بیٹھے۔ جب چاروں آدمیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ چلنے لگا تو حضرت اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے فرمایا، اے اللہ، مسلمانوں کی رہنمائی کر، میرے باپ اور خاندانی غلام اور ان کے رہبر کی رہنمائی کر۔ پیاری بیٹی، حضرت ابوبکر نے فرمایا، الفراق، جدا ہوتا ہوں۔ فراق کا نام سنتے ہی حضرت اسما کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ انہوں نے فرمایا، پیارے باپ، کیا تم ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہے ہو؟ میری بچی، ہمیشہ کے لیے نہیں۔
حضرت ابو بکر نے فرمایا میں یثرب پہنچ کر جلد ہی تجھے اور تیری چھوٹی بہن عائشہ اور تیرے بھائی کو بلا لوں گا، دیکھو ہم کو بھول نہ جانا۔ حضرت اسما نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسما نہ گھبراؤ، خدا تمہاری اور تمہارے عزیزوں کی حفاظت کرے گا۔ جب ہم کو اطمینان نصیب ہوگا ہم سب سے پہلے تمہیں ہی بلائیں گے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھے گا۔ حضرت اسما نے کہا کیسے بھول سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا الوداع۔ حضرت اسما نے فی امان اللہ کہا، پھر ایک چھوٹا سا قافلہ چل پڑا۔ عبداللہ اور اسما ریوڑ ہانک کر لے گئے۔ قافلہ بڑی خاموشی سے چل رہا تھا۔ کوہ سور سے اتر کر پہاڑ کا نچلا میدان طے کرنے لگا۔ ابھی یہ تھوڑی دور چلا ہی تھے کہ سامنے سے ایک عرب آتا دکھائی دیا۔ یہ عرب کہیں دور سے آ رہا تھا، اس کے پاؤں پر دھول جمی ہوئی تھی۔ اس نے اونٹ سواروں کو دیکھا، فوراً ہی اس کی زبان سے نکلا، کون؟ محمد اور ابو بکر؟ ضرور یہ دونوں قوم سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ عرب نے باتیں بڑے دھیرے سے کہیں کہ اونٹ سواروں نے نہ سنی۔ وہ برابر چلتے رہے یہاں تک کہ کچھ دور چل کر رات کی تاریکی میں گم ہو گئے۔ عرب مکہ کی اور بڑھتا رہا مگر اب اس نے اپنی رفتار تیز کر دی۔